اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ بھائی اور بہنوں، سماج کو سدھارنے کے لیے، معاشرتی جیون زندگی، ہماری خاندانی زندگی کو درست کرنے کے لیے عربی میں اصلاح معاشرہ کہتے ہیں، ہندی میں ہم اس کو سماج سدھار کہہ سکتے ہیں۔ خاندان کی زندگی، محلے والوں کی، پڑوس کی، دکانداروں کی، ڈاکٹروں، وکیلوں، فنکاروں کی، کاروباری لوگوں کی، کھیت کھلیان والوں کی، مسافروں کی، چاہے بس میں سفر کرتے ہوں، ریل میں یا ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوں، یا سائیکل پر ہی کیوں نہ چلتے ہوں، چھوٹے موٹے کاروباری لوگ، پھل فروٹ بیچنے والے، دھوبی، درزی، لوہار اور دوسرا کسب کا کام کرنے والے، ان سب سے میں مخاطب ہوں، اپنے ایمان والے بھائیوں سے بھی، اہل اسلام سے بھی، اور اپنے وطن کے لوگوں سے بھی، کیونکہ ہمارے وطن کے جو نواسی ہیں، دوسرے ہمارے بھائی ہیں، ان کا بھی ہم پر حق پہنچتا ہے کہ سماج سدھار کے لیے ہم ان کو بھی یوگدان دیں اور ان کے ساتھ میں بھی ہمارا سمبند اور سلوک اچھا ہو، بھائی چارے کا ہو۔ آپ کے اس خادم نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کے آپ کو سنائی، اس میں فرمایا گیا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں کی جو بیٹھک ہوتی ہے، چار آدمی بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں، کوئی سنگٹھن بناتے ہیں، جماعت بناتے ہیں، سوسائٹی بناتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، یہ تو بھلائی کے کام ہیں، لیکن ان بھلائی کے کام میں بھی برائیاں گھس جاتی ہے، ہماری نیتوں کی خرابی کے سبب، یا سماج کے بگاڑ کے سبب، یا کوئی اور ایسے اسباب آ جاتے ہیں جس کی بنا پر سماج جو ہے وہ سڑنے لگتا ہے، بگڑنے لگتا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ لوگوں کی بیٹھک اور مشورت، صلاح مشورہ، اور چار آدمی جب سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں تو بیٹھتے تو خیر کے لیے ہے، لیکن خیر اور بھلائی اس میں ہوتی نہیں ہے۔ لیکن ایک راستہ ہم بتاتے ہیں کہ اس بیٹھک میں، اس مشورے میں، وہ سماج سدھار کے کام میں سچ کہنے کا حکم دیا جائے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں۔ سچ میں صدقات بھی آتا ہے کہ پوری سچائی اور دیانت کے ساتھ دوسروں کا حق ہم ان کو دیں جا کر کے کہ یہ تمہارا حق ہے، اس کو لے لو۔ او معروفین، اور بھلی بات کا چلن زندہ کرنے کے لیے لوگ بیٹھے ہیں کہ بھئی برائی بہت پھیل گئی ہے، اب چار آدمی مل کے بیٹھو، اس کا راستہ تو نکالو، کیا ہو رہا ہے۔ یا لوگوں میں سدھار کرنے کے لیے کہ جہاں بگاڑ آیا ہے، اور اصلاح بین الناس، ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، جو ان کاموں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا، الیکشن جیتنے کے لیے، یا چندے جمع کرنے کے لیے، یا اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے، اس نیت سے نہیں کرے میرا مالک راضی ہو جائے کہ میں نے انسانوں میں، مانو جاتی میں، مانوتا میں، آدم کے بیٹوں میں، پیغمبر کی امت کے اندر بگاڑ نہیں ہونے دیا ہے، میری وجہ سے کوئی بگاڑ نہیں ہوگا، سلامتی ہوگی، میں سلامتی کے کاموں میں حصہ لوں گا۔ اب میں تفصیل میں جاتا ہوں کہ معاشرے کی، سماج کی اصلاح کے لیے بڑا ویاپک پروگرام ہے، حکومتیں بھی کرتی ہیں، سماج کو بھی کرنا چاہیے، ویکتیوں کو بھی کرنا چاہیے، خاندان کے لوگوں کو بھی کرنا چاہیے۔ اس میں ہم کسی ایک پر ڈال دیں، بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہم حکومتوں میں ڈال دیتے ہیں، حکومت کیا کرے گی؟ حکومت وہ کام کر سکتی ہے جو اس کے بس میں ہے۔ سماج سدھار کا کام حکومت کے بس کے میں پوری طرح نہیں ہے، وہ اوپر اوپر سے کر لے گی قانون بنا کر۔ سماج کا کام گھر گرہستی والے مرد اور عورت اور جن طبقوں کا میں نے ذکر کیا ہے وہ فکر کریں کہ بگاڑ کہاں سے آیا ہے۔ مثلا اب آپ دیکھ لیجئے، اس دور کے اندر
کہ ٹیلی ویژن ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. ہزاروں ہزار میل سے کوئی آدمی بات کر رہا اور لاکھوں آدمی اس کی بات کو سن بھی لیتے ہیں اور اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں. اس میں نیکی کا چلن زندہ کرنا ہو یا شبھ سوچنا دینی ہو، اچھی بات کرنی ہو یا لوگوں کی اصلاح کرنی ہو، تو وہ ٹی وی اللہ کی نعمت ہے. لیکن اس میں ننگا پن آ جاوے، عورتیں آدھی ننگی دکھائی دیتی ہوں، بچوں کو سیکس کی تعلیم دی جاتی ہو، ناچ اور گانے اور ڈھول اور تاشے اور کھیل اور کود، یہ زندگی کے وہ مقاصد نہیں ہیں جس میں قومیں ترقی کرتی ہیں. مانو جنریشن میں قومیں جب ترقی کرتی ہیں تو وہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ بہت ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں. کیا کام کرنا چاہیے، کیا کام نہیں کرنا چاہیے، چیزوں کا استعمال کس طرح ہم کریں. جیسے پیسہ ہے کسی کے پاس میں تو اچھا کام بھی کر سکتا ہے، اسے برا کام بھی کر سکتا ہے. برا کام کرنا اس کے مالک کو ناپسند ہے کہ میں نے جو امانت دی تھی اس کا صحیح استعمال اس نے نہیں کیا. تو اب میں بات ٹیلی ویژن سے شروع کرتا ہوں. پہلے تو بائسکوپ سنیما ہوتے تھے، ناچ گھر ہوتے تھے، بھانڈ لوگ آتے تھے، ناچتے تھے، تھرکتے تھے. یہ جن کو عورت اور مرد کے بیچ میں ایک طبقہ ہوتا ہے نا، اس کے بھی ناچ گانے ہوتے تھے. اور لوگوں کا دل خوش کرنے کے لیے، ان کا ٹائم پاس کرنے کے لیے. آج ٹائم پاس کرنے کا زمانہ نہیں ہے، وقت بڑا قیمتی ہو گیا ہے. ایسا وقت ہاتھ سے جا رہا ہے کہ جو آج سے 50 سال پہلے جوانی کے ایام میں تھے انہیں معلوم ہے، اس میں میں بھی ایک ہوں، کہ سارا کام کر کے 5 بجے ہم فارغ ہو جاتے تھے. اب کوئی کام نہیں تو دوست بھائی آتے تھے، ملتے تھے، کوئی اللہ رسول کی بات، کوئی اچھی بات کرتے تھے. لیکن آج تو لوگوں کے پاس ٹائم نہیں بات کرنے کا، اپنے پتنی سے اور بچوں سے بات کرنے کا وقت نہیں. وقت میں ایسی بے برکتی. اور رسول اللہ نے صدیوں پہلے اس کی پیشخبری کر دی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سال مہینے ہو جائیں گے، مہینے ہفتے ہو جائیں گے، ہفتہ دن ہو جائے گا، اور دن جو ہے وہ گھڑی گھنٹے کی طرح نکل جائے گا. جیسے آج ہی کا دن ہے، دیکھیے نا کیسے نکل گیا ہاتھ سے. یہ سریتا کی طرح ہے، بہتی ہوئی ایک دھارا ہے، اور وہ لہر چلی گئی پھر نہیں آئے گی. اس لیے پیغمبروں نے کہا کہ وقت کی قیمت کرو، وقت کو ہاتھ سے مت جانے دو، یہ اگر چلا گیا تو پھر ہاتھ میں نہیں آنے والا ہے. تو آج وقت بھی ہمارے ہاتھ سے نکلنے کے لیے جا رہا ہے. برائیوں نے چاروں طرف پنجہ پھیلا کے رکھا ہے، لوگوں کو اس کے نتیجے کی اور اس کے انجام کی فکر نہیں رہی. کتاب اللہ میں کہا گیا کہ اقترب للناس حسابہم وفی غفلت معرضون، لوگوں کے حساب کی گھڑی آ گئی ہے اور غفلت اور بے دھیانی میں بات کو ٹال رہے ہیں. جیسے کسی کو ہم کہیں کہ بھئی یہ نہ کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بات برابر نہیں ہے، تو بات کو ٹال دیتا ہے. جیسے سچ بولنے کی بات کہی گئی کہ آدمی سچ بولے، جھوٹ نہیں بولے، دھوکہ نہیں دے. تو بہت سے ہم نے دھندہ داری لوگوں کو تو ان کا بھائی دھوکہ نہیں دیں اور جھوٹ نہیں بولیں اور کم تولے نہیں تو دھندا ہی نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ بے ایمانی کرے بغیر بیپار نہیں ہو سکتا. آپ نے بھی سنا ہوگا. اب یہ بات اگر ان کی ماننی جائے تو سماج کو سدھار سکتے ہیں کیا؟ قرآن نے کم تولنے کی ممانعت کی. میں آج آپ سے سماج سدھار کی بات کروں گا، بہنوں سے، بھائیوں دونوں سے، بچوں سے بھی. کہ اس نے کہا کہ فویل للذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، ستیہ ناش ہو جائے گا ان لوگوں کا کہ لوگوں سے مال لیتے ہیں تو بھرپور تول کے اور برابر دیکھ بھال کر کے لیتے ہیں، اسی مال کو جب بیچتے ہیں تو ڈنڈی مار کے دیتے ہیں، ملاوٹ کر کے دیتے ہیں. اس ملک میں ملاوٹ بڑھ گئی ہے نہیں، مجھے بتائیے. حکومت کے ڈر سے آدمی کتنا ڈرے گا، دروازہ بند کر دے گا، اندر کرے گا. لیکن مالک کا ڈر ہو، اس کو جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کا ڈر ہوگا تو گھر کی 4 دیواری کے اندر بھی تیل میں ملاوٹ نہیں کرے گا. آپ نے سنا ہوگا ابھی کچھ دن پہلے دلی میں تیل کی ملاوٹ کے اندر اتنے لوگ مرے ہیں، ان کا حساب نہیں ہوگا. کیا قصور تھا ان کا؟ انہوں نے دکانداروں کو پیسہ دیا، تیل لے کے گئے، تیل صحیح نہیں تھا وہ. پیغمبروں نے اس کو منع کیا. تو میں ترتیب سے تو نہیں کہہ سکوں گا، جو بات اللہ میرے دماغ میں ڈالے گا اصلاح کی وہ بھائیوں بہنوں کے لیے کہوں گا. سبحان اللہ. کہ جیسے ٹیلی ویژن کا بگاڑ ہے، اس کو ہم پورے طور پر سدھار نہیں کر سکیں گے جب تک حکومت کا دماغ صحیح نہ ہو. میں نے بڑے لوگوں سے اس سلسلے میں بات کی ہے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاکم کو نصیحت تخلیہ میں کرو. تو ہم نے بڑے اعلیٰ درجے کی طاقت رکھنے والے شخص سے کہا کہ یہ کیا ٹیلی ویژن کا آپ نے ننگواڑا کر دیا ہے عورتوں اور مردوں کا, اور عورتوں کی اتنی بے عزتی کرتے ہو کہ ایک 5-6 برس کا بچہ جو ہے وہ سیکس کے بارے میں اتنا پریپکو تعلیم سے ہو گیا کہ جیسے پچھلے زمانے میں 25 سال کے جوان کو نہیں معلوم تھا. کیا ہو رہا ہے یہ بیبھتس گانے. ایک زمانے میں سنیما بھی تھا تو لوگ چوں چاں کرتے تھے, اس کے لیے گانے گائے جاتے, لیکن اب تو گانے کے اندر بھی اتنا ننگا پن اور اتنی بیبھتس جس کو, اور نرلجتا جس کو بے شرمی کہتے ہیں, وہ چیزیں آ گئی کہ اگر ہم دھیان نہیں کریں گے تو اگلی جنریشن جو ہے بھائیوں اور بہنوں بالکل بیکار ہو جائے گی, اخلاق کے اعتبار سے نکمے ہو جائے گی. اس کو لکھ لیجیے. تو ہم نے تو ان سے کہا کہ بھائی عورت کی بیچنے خریداری کے اندر اپنا ٹاویل یا تولیہ یا کوئی دوائی یا شربت بیچنے کے لیے کسی ہماری بہن کا دوپٹہ اتارنے کا اور اس کا بدن ننگا کرنا کیا ضروری ہے؟ تمہارا مال بکتا نہیں ہے؟ کیوں ٹیلی ویژن کے اوپر ایسی چیزیں دکھاتے ہو؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے جس زمانے میں یہاں خان عبد الغفار خان صاحب آئے تھے, بڑے آزادی کے بڑے لوگوں میں سے, بھارت سرکار نے بڑا سمان کیا تھا. تو جب ونوبا جی سے ملنے کے لیے آئے تو ونوبا جی نے مجھے اتار دے کے بلایا تھا, میں گیا تھا وہاں. وہاں جب بات چیت کر کے ہم شام جانے لگے تو ہماری ہندو بہنوں نے خبر بھیجی ونوبا جی کو کہ پارک صاحب آئے ہوئے ہیں, ہم ان کو سننا چاہتے ہیں. میں تھکا ہوا بھی ہوا, میری طبیعت نہیں ہو رہی تھی, پھر بھی مجھے ایسا لگا کہ ہندو بہن اگر مجھے سننا چاہتی ہے تو یہ میری خوش قسمتی کی بات ہے کہ اپنے ایک مسلمان بھائی سے کچھ نیکی کی اور دین دھرم کی بات سنے گی وہ, تو یہ میرے لیے ایک اپلبدھی ہے. میں نے ان سے بات کی, میں نے ان کو اللہ کے نام کے گن بتائے کہ بہنوں اس سنسار کے 2 جگدیش نہیں ہیں. جیسے ایک سناری کے 2 پتی نہیں ہو سکتے, ویسے ایک انسان کے دو جگدیش نہیں ہو سکتے, 2 مالک نہیں ہو سکتے, 2 خدا نہیں ہو سکتے, 2 ایشور نہیں ہو سکتے. جگدیش فقط ایک ہے, کوئی نہیں ہے اس کے سوا. وہی مالک, خالق بھی وہی, مالک بھی وہی, قادر بھی وہی, قدیر بھی وہی, مقتدر بھی وہی, داتا بھی وہی, رب بھی وہ, پیدا کرنے والا بھی وہ, مارنے والا بھی وہ, عزت دینے والا بھی وہ, ذلیل ذلت دینے والا بھی وہ, شاہ بھی وہ, بادشاہ بھی وہ, کرونا مئی بھی وہ, گناہوں کا معاف کرنے والا بھی وہ, بندگی کا مستحق اول بھی وہ, آخر بھی وہ, ظاہر بھی وہ اور باطن بھی وہ, ایک ہی ایک ہے, اسی کا نام رٹے ہیں. اور جو دوسری ضروری باتیں میں نے ان سے کہی. جب میں جانے لگا تو انہوں نے آٹوگراف لیے مجھ سے اور کہنے لگے مولانا ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں. ہم نے کہا میں نے تم 2 کام کر لو. ایک تو وارثہ حق جو عورتوں کو نہیں مل رہا ہے اس کے لیے اپنے پرسنل لاء کے حساب سے آپ موومنٹ چلائیے, اور خاندان میں جب میتیں ہوتی ہے, میت کس کی نہیں ہوتی, جو پیدا ہوا اس کو مرنا ہی ہے. جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے ہی آیا ہے یہاں, اور اس کی جائیداد زندوں کے اندر تقسیم ہوگی. بہنوں کا حصہ مسلمان عورتوں کو بھی ملنا چاہیے اور ہماری ہندو بہنوں کو بھی ملنا چاہیے. بہت خوش ہوئی وہ کہ حق وارثہ کے اندر ہم نے کہا آپ اپنے پرسنل لاء کے اعتبار سے اس کو ڈیمانڈ کیجیے. دوسرا ڈیمانڈ یہ کیجیے کہ ان کی ماچس, ان کی سگریٹ, ان کی کوئی تیل کی ڈبیا, ان کے کوئی تمباکو جب تک کہ عورت کی ساڑی نہ اتار دیں تو بکتی نہیں ان کی. تو لعنت ہے ایسے کاروبار کے اوپر. یہ کیوں ایسے دیش میں ہم ہونے دیں جس کی ایک سبھیتا ہے, جس کی ایک تہذیب ہے. اور خود پراچین سبھیتا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ استری سلبھ لجا جس کو سنسکرت کے اندر کہا گیا کہ استری کی لاج اور اس کا شیل جو ہے اس کی حفاظت انسانوں کے اوپر فرض ہے. کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ ننگی تصویریں رسالوں کے اندر عورت اور مرد کے ایسے میل ملاپ کے بے پردہ حصے جس کے بنا پر لڑکے اور لڑکیوں کے اخلاق خراب ہو گئے. اسکولوں تک میں یہ چیزیں گھس گئی ہے, میں جانتا ہوں ان چیزوں کو. اب ہم کو سماج کو خبر لینی چاہیے. اگر سماج سدھار کے لیے اور اصلاح معاشرہ کے لیے اس وقت کام نہیں کیا گیا تو اگلی صدی میں پھر آپ اٹھ نہیں سکیں گے, اور اگلی جنریشن کو ہم ایسی سبھیتا اور ایسی سنسکرت دیں گے اور ایسا بگڑا ہوا سماج دیں گے جس کی بدبو پھیلے گی آگے جا کر. اور ہم اپنے مالک کے یہاں پکڑے جائیں گے کہ تم 20ویں صدی میں کہاں مر گئے تھے کہ بگاڑ جب تمہارے سامنے ہوا تو تم نے اس کو درست کیوں نہیں کیا. تو ایک بات تو میں نے یہ کہی, اور دوسری بات کم تولنے کی ممانعت کی کہی. تیسری بات میں نے ملاوٹ دور کرنے کی کہی. مسلمانوں کو خاص طور پر میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ کوئی بھی چھوٹے بڑے کاروبار کے اندر ڈنڈی مار کر کے تولے نہیں, پورا وزن دیں. جس کے پاس مال جائے, چاہے سیر 2 سیر
किलो 2 किलो उसने आम जाम केले संतरे खरीदे हों या अनाज खरीदा हो, कोई भी चीज़ खरीद घर जा कर के तोलें, उसका तोल पूरा होना चाहिए। हिंदुस्तान में अगर आप चाहते हैं कि हमारा नाम ऊंचा हो और हम खिदमत खल्क में और मानव सेवा के अंदर अपना नाम सर्वोपरि कर लें, तो उसके लिए ये नुस्खा है। अच्छा, जो काम आप करें, चाहे कपड़े सीने का हो, दर्जी का हो, धोबी का हो, लोहार का हो, काम ठीक करें। लोहार के काम के बारे में कुरान मजीद के अंदर कहा गया हज़रत सुलेमान को और दाऊद को, जिनके हाथों में लोहा नरम था और जो भट्टियां लगाते थे और जिन्होंने जंजीरें और कवच और कंटोप और बाजूबंद और इसका इजाद दुनिया के अंदर किया कि आदमी दूसरे की लड़ाई के मार से अपने शरीर को बचा सके। तो फरमाया कुरान मजीद में कि कद्दिर फिस्सर्द इन्नी बिमा तामलून बसीर, कि दाऊद और सुलेमान सुन लो, कड़ियाँ जोड़ने में अंदाज़ा सही रखना कि कोई तुमसे जंजीर का कुर्ता खरीद करके जाए और जंग में वो हथियार उसके अंदर घुस गया तो उसकी तो मौत वाक़ हो गई। पैसे तुमको दे करके कुर्ता अपने बचाव के लिए लेके गया था। इसी तरह खाने पीने की चीज़ें, पहनने की जो चीज़ें हैं, उसके अंदर किसी के अंदर कोई दर्जी, धोबी और कोई जूते सीने वाला भी और कोई कारोबारी आदमी और कोई फैक्ट्री का आदमी बेईमानी न करे। अगर ये बेईमानी करेगा तो खुदा के यहाँ मरने के बाद वो पकड़ा जाएगा। माशरे की इस्लाह के लिए, समाज की इस्लाह के लिए मुसलमानों को आगे आना चाहिए। इसी तरह औरतों की जो ज़िंदगी है उसमें मर्दों को अक्सर देखा गया कि औरत को पिटाई करेंगे, गाली देंगे। अल्लाह के रसूल ने इसको मना किया। औरतों की इज्जत करो, उनका हक दो, तालीम में उनका साथ लो। उस पर हज़रत मूसा के बारे में जो कुरान मजीद में सूरह यूनुस में एक आयत आई, उसका जिक्र करता हूँ कि वहना इला मूसा व अखी अन तबव्वा लिकौमिकुमा बिमिस्र बुयूतन वजलू बुयूतकुम क़िबला व अक़ीमुस्सलाह, कि हमने मूसा और हारून को ये हुक्म दिया कि बर्बाद शुदा तुम्हारी जो कौम है उसको बसाओ। इसलिए पैसे वाले लोगों को, हलचल करने वाले लोगों को मौजूदा दौर के अंदर रिहाइश की जो परेशानी है उसमें अपने अपने यूनिट के अंदर, अपने अपने तबके में, दूसरों में भी करें कि उनकी रिहाइश के लिए उपलब्धि हो, कुछ जगह उनको मिले। बड़ी हद तक काम ये हुकूमत का है, लेकिन समाज सोजार और सोसाइटियाँ और ख़ानदान और तबके और बिरादरियाँ भी इसके अंदर आएँ कि हम रिहाइश के लिए जो मकानों की तंगी है इसमें कॉलोनी का इंतज़ाम करेंगे। ये काम बहुत बड़ा है, लेकिन करने लगेंगे तो इसके रास्ते वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे रास्ते में मेहनत करते हैं हम उन पर अपनी राहें खोल देते हैं। ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा मैं। इसी तरह लड़कियां अगर जवान हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा देर उनको घर में रखना मुनासिब नहीं है। जोड़ा ठीक ठाक मिले, शादी कर देनी चाहिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जनाजा तैयार हो तो फ़ौरन तदफीन का इंतज़ाम करो। लड़की जवान हो, फ़ौरन उसकी शादी कर दो। नमाज का वक्त हो, जल्दी नमाज और बंदगी अदा करो, इसलिए कि वक्त निकल जाएगा, देर पड़ जाएगी। ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं। मसलन बहनों से कहता हूँ कि तालीम के लिए बच्चे स्कूल जाते हैं, मन भर किताबें लेके बेचारे जाते हैं, पढ़ते तो उसमें छटाक भर भी नहीं पढ़ के आते हो। वो जो पढ़ के आते हैं उसमें घर में आप चेक कीजिए, ये औरत का काम है। मर्द तो बेचारा कोलू के बैल की तरह कमाने के लिए चले जाएगा। 5 बजे स्कूल से लड़का आता है तो आप उसको चेक कीजिए कि बेटा क्या पढ़ा तूने पाठशाला के अंदर, ये सबक मुझे सुना। औरत घर की मुअल्लिमा है। ये होटलों में खाने का जो रिवाज है और सिनेमा का और बाहर घूमने फिरने का जो रिवाज है, इसमें जो मर्यादा के अंदर है मैं उसकी मुखालफत नहीं करता, लेकिन मैंने यूरोप में देखा पूरी ज़िंदगी बिगड़ गई। औरत जो है घर के बाहर निकल गई। घर घरवालियों का है, घर के ऊपर उसका कब्जा होना चाहिए। जब औरत घर से बाहर निकल गई तो वह घर किसका रहा? हमने यूरोप में देखा है कि सुबह और शाम से जो दोनों गए तो बस शाम को आ रहे हैं, घर बंद है। बूढ़े जो हैं, वो बुढ़ियाँ जो हैं, उसको हुकूमत के यहाँ जा कर के उनके जिंदों के कैद खाने के अंदर रख दिया, और बच्चे जो हैं वो सरकारी कम्यून के अंदर तालीम पा रहे हैं। ये ख़ानदानी ज़िंदगी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि एशिया के इस इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के एरिया के अंदर अब तक ये बिगाड़ नहीं आया। उसमें नेपाल भी शामिल है और सिक्किम और भूटान वगैरह भी शामिल है कि ये बिगाड़ अभी आया नहीं है। लेकिन अगला गिरा और पिछला होशियार के तहत कहता हूँ कि अगर ये बिगाड़ आएगा और शुरुआत उसकी हो चुकी है, आप संभाल नहीं सकेंगे, ख़ानदानी निज़ाम तितर बितर हो जाएगा। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहता हूँ, ये दीनी वाज कहने वालों का भी काम है। हमने तो असल में मज़हब को नाच गाने का सबब बना लिया है, तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन मज़हब अगर समाज सुधार का और मानव जीवन के अंदर बुराइयां दूर करने का काम है तो ये काम आपको करना पड़ेगा कि औरत उसमें हिस्सा ले। तालीम के अंदर वो खुद भी पढ़ाते पढ़ाते सीख जाएगी, बच्चे का सबक पाठ चेक करेगी, सीख जाएगी।
گھر کا ماحول بہنیں اس طرح کریں کہ شوہر کی جو کمائی ہے اس سے زیادہ خرچ کا بجٹ نہیں بنا. یہ سگڑ عورت کے لیے، خود ہندوستانی عورت کے لیے میں کہتا ہوں. میں نے مڈل ایسٹ کے ایک زمانے میں دورے کے اوپر تھا تو میں نے وہاں دیکھا کہ یہاں سے جو نوکری کرتے ہیں وہ ان کی عورتیں اتنا خرید کر کے لاتی ہیں، گاڑیاں بھر کے ہاتھ ٹھیلے دھکیلتی ہیں اس میں، اور 2,000 ریال کا مال خرید لیتے ہیں. 2,000 ریال یعنی 20,000 روپے ہوئے. ہم نے تقریر میں منع کیا، ان کو خیال آیا. میں نے کہا آج یہ تمہاری تنخواہ مل رہی ہے، کل بوڑھے ہو جاؤ گے، بیمار ہو جاؤ گے اور ریٹائرڈ ہو جاؤ گے تو قدموا لانفسکم. قرآن نے کہا کہ اپنے لیے آگے بھیجو. آخرت بھی وہی ہے، مرنے کے بعد کی زندگیاں، کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. جو نیکی اور بھلائی اور اچھا کام کر کے بھیجو گے اللہ کے یہاں اس کو پاؤ گے. ویسے بڑھاپے کی منزل بھی آنے والی ہے، پیسہ بچا کر کے رکھے عورت. سگڑ عورت وہ ہے جو کم خرچ بالا نشین سے زندگی کا نظام چلاتی ہے اور بچوں کی تعلیم میں حصہ لیتی ہے. سماج کو فضول خرچی سے بچائیے. مکان بنا لیا الحمدللہ، خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے مکان دیا. انسان ہی ایسا ہے جو مکان بناتا ہے. وہ جب انسان کو مکان نہیں بنانا آتا تھا لاکھوں سال پہلے اور اپلبدھ نہیں تھی اس کو چیزیں، تو کہاں رہتا تھا؟ وہ جھاڑوں کے نیچے رہتا تھا، گفاؤں میں رہتا تھا، پہاڑوں کے دروں کے اندر، کھو میں، غاروں کے اندر رہتا تھا. اللہ الذی جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ نے تمہارے گھروں کو سکون کا، اطمینان کا اور تسلی کی جگہ بنایا. گھر میں جب آدمی آتا ہے تو سکون ملتا ہے. دیکھتے نہیں آپ کو کہ کوئی مزدور ہو، کوئی فیکٹری کا ملازم ہو، کوئی افسر ہو، 5 بجے آتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تھک جاتا. میں تو سوچنے والا آدمی ہوں. ایک میرا ملازم آیا اور 4 بجے آیا اور کہنے لگا مالک گھر کو جانا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ ابھی تو ڈیوٹی کا ٹائم. نہیں، بولے طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو مجھے ایسا لگا کہ یہ یوں نہیں کر رہا کہ سنیما کو جاتا ہوں، گھومنے کو جاتا ہوں. گھر جاؤں گا، گھر میں سکون ہے. گھر میں گھر والی اگر صحیح ہے تو وہ اس کا استقبال کرے. گھروں کو آپ جنت بنا لیجئے. گھروں میں نماز پڑھنا، مثلا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. اپنے گھروں میں نماز کا انتظام کرو. گھروں میں عشاء کی نماز کے بعد میں مسلمانوں سے کہتا ہوں 10 منٹ کے لیے عشاء کی نماز کے بعد بیٹھیں. بیوی، بچے، بچیاں، بہو، جن کا پردے کا سوال نہ بیٹھ جائے وہ، اور 1 رکوع قرآن شریف کا پڑھیں. 558 رکوع قرآن شریف میں 1 رکوع قرآن شریف کا روز پڑھیں. زیادہ نہیں، 10 منٹ میں ہو جاتا. کچھ بھائی ہمارے جوشیلے تھے، 1 گھنٹہ پڑھتے تھے. کہنے لگے بھائی صاحب ہم تو 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں بابا 1 گھنٹہ مت پڑھو، ہوگا نہیں. ہے کچھ کرو گے اور کچھ دن کے بعد میں بند ہو جائے گا. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے جس میں مداوت مت ہو، ہمیشہ ہو. نماز چاہے مختصر ہو، ہمیشہ پڑھی جائے. اللہ صلاتہم دائمون کا جمع بیٹھے ہیں اپنی نمازوں کو. خوب لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، نفل ہے اور مستحبات، اور پھر اس کے بعد میں فرض بھی چھوڑ دیتے ہیں اور نماز بھی ہاتھ سے گئی. نہیں، ایسا نہیں ہو. عمل وہ خدا کو پسند ہے جو چاہے تھوڑا تھوڑا ہو، واجبی ہو، روز ہوتا رہے. 1.5 سال میں آپ کے بچے بچیاں قرآن کے جاننے والے ہو جائیں. قرآن مجید کو نہ جاننے کی وجہ سے یہ سب فساد آتے ہیں. جوانوں سے کہتا ہوں بیکار نہیں بیٹھیں. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ. محنت کی کمائی کرنے والا اللہ کا حبیب ہے. اس لیے تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایسا دین دیا اور ایسی اصلاحی باتیں سننے کی توفیق دی. اللہ آپ کا گلشن آباد رکھے. دعا کرتے ہوئے میں آپ سے وداع ہوتا ہوں.